السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت ایک اعلیٰ شخصیت ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں جن کا مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں ملتی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت امام حسین نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سن 60 ہجری میں یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا اور تمام مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کی شخصیت، کردار اور حکومت سلامتی اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ ظالم، فاسق اور فاجر تھا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ وہ باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ یزید کے گورنر ولید بن عقبہ نے مدینے میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے انکار پر امام نے رات ہی مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ حج کا ایام میں جب یزید کے قاتل مکہ پہنچے تو امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ان کا مقصد خون ریزی سے بچنا اور دین کی حفاظت کرنا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط امام حسین کو لکھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی کہ وہ آ کر آپ کے وفادار ہیں اور یزید کے خلاف آپ کے ساتھ دیں گے۔ امام حسین اپنے چچزاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جہاں ابتدائی طور پر لوگوں نے بیعت کی، مگر پھر عقبہ بن زیاد کے دباؤ میں آ کر دھوکے سے کوفی پلٹ گئے اور حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ امام حسین 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ یزید کی فوج نے پانی بند کر دیا۔ امام حسین نے اپنے اہل بیت، بچوں اور اصحاب کے ساتھ صبر، عبادت اور شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ امام حسین نے رات کو چراغ گل کیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر سب نے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین نے صف درست کی خیموں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت مسلم بن عقبہ، حبہ ابن مظاہر، حضرت قاسم بن حسین، حضرت علی اصغر شامل تھے۔ حضرت عباس علمبردار لشکر وفاداری کی انتہا پانی لائے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر امام نے 6 ماہ کے بچے کو پانی کے لیے پیش کیا۔ حرمہ نے تیر مارا اور علی اصغر کو شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت تنہا رہ جانے کے بعد امام میدان میں آئے، بے جگری سے لڑے، آخر کار پیاس زخمی تنہا امام کو شہید کر دیا۔ شمر بن زیاد نے سجدے کی حالت میں شہید کیا، سر نیزے پر بلند کیا، خیموں کو جلا دیا، بیسیوں اور بچوں کو قید کیا۔ امام زین العابدین جو بیمار تھی قیدی بنا لیا۔ اہل بیت کو کوفہ، شام کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین نے فرمایا، میں اصلاح چاہتا ہوں، امت جد میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے نجات دوں گا۔ امام حسین نے حق کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اور انسانیت کی بیداری کرنے کے لیے جان دی۔ ان کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ کربلا نے حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔
امام حسین کی قربانی ہر مظالم کے لیے امید کی کرن ہے۔ یزید تب صرف ایک شخص نہیں، ایک سوچ ہے جس کا مقابلہ ہر دور کا حسین کرتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو جن کو اچھی لگی وہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں۔